الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. وقال تعالى في مقام آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. رب کائنات کی بے حد و بے حساب تعریفات اور اس کے بھیجے ہوئے اس کائنات کے آخری نبی آخری پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد قرآن کریم کی دو مختلف جگہوں سے ایک ہی عنوان کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی اور قسم ہے امن والے شہر مکہ مکرمہ کی. یہیں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مکہ معظمہ کی حرمت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کتنی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کی قسم کھا رہا ہے اور حوالہ دے کر کے امن والے شہر کی، ایسے نہیں شہر کی، امن والے شہر کی. دوسری جگہ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس شہر کی. وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں حلال بنائے گئے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے، کسی شخص کے لیے
مکہ معظمہ میں قتل و قتال کو جائز نہیں کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے بھی جو جائز کیا گیا وہ 1 ساعت کے لیے، دن کے کسی ایک حصہ کے لیے، اس شرط کے ساتھ کہ اگر کفار آپ پر اٹیک کریں، آپ پر حملہ کریں مسلمانوں پر، تو آپ اس کا جوابی کارروائی کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، اسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یعضد شوکہ ولا ینفر صیدہ ولا یلتقط لقطہ الا بمعرف اور ولا یقتل خلاہا۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، حرمت والا ہے کہ اس سرزمین کا کانٹا بھی نہیں توڑا جائے گا، حدود حرم کا، اور نہ کوئی شکار کیا جائے گا، نہ شکار کو بھگایا جائے گا وہاں سے کہ دوڑا کے بھگا دو، حدود حرم سے باہر ہو تب اس کا شکار کر لو، اور کوئی گری پڑی چیز چھوئی نہیں جا سکتی، اٹھائی نہیں جا سکتی ہے، اگر کوئی اٹھائے تو وہ شخص اٹھائے جو اس کے حقدار کو پہنچا دے، یہ نہیں کہ جیب میں چھپے رکھ لے، جھولے میں چھپا لے، اس چیز اس کے لیے جائز نہیں، ورنہ وہ چھوئے ہی نہیں، اٹھائے ہی نہیں ہاتھ میں، اور کاٹا نہیں جب توڑا جائے گا تو گھاس کیسے کاٹی جائے گی، درخت کیسے کاٹا جائے گا۔ حضرت چچا عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اذخر گھاس کے لیے آپ اجازت دے دیجیے، یہ لوہار کے لیے کام آتا ہے، اس کو جلا کر لوہا تپا کر اور چھپر چھانے میں، چھتوں میں ڈالنے میں کام آتا ہے، مشکلات میں لوگ پڑ جائیں گے۔ آپ نے ان کے درخواست پر، ان کے ریکویسٹ پر فرمایا الا الاسخر، ہاں اسخر گھاس کے لیے چھوٹ ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی سب سے بڑی محبوب ترین سرزمین اور مقام مکہ مکرمہ، بیت اللہ الحرام، اللہ کے گھر کی وجہ سے اس جگہ کو عظمت اور بزرگی حاصل ہے۔ وہ مرکز انس و جاں ہے، معبد انس و جاں ہے، ساری دنیا کے انسان و جنات اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی پاک، اے ہمارے حبیب، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا کہ بار بار آپ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، کب اللہ کا حکم آئے گا کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے؟ آپ یہیں سے سمجھ لیں، بغیر حکم الہی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام نہیں انجام دیتے تھے۔ احادیث کا ذخیرہ، قرآن کریم کی آیات اس بات پر شاہد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر حکم الہی تھے، اور یہی نہیں بھائیو، 17 مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھی ہے، وہی ہمارا قبلہ اول ہے، اس کے لیے اس کی حفاظت اللہ فرمائے، اور وہ امانت مسلمانوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت پیاری زمین، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔
مکہ کی سرزمین میں سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا، بابرکت، مرکز ہدایت ہے، ھدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ آب زمزم ہے، 100 سال 1000 سال اس کو لا کے پیک کر کے رکھ لے اور جب کھولے گے تو اس کی لذت، اس کا مزہ ویسے ہی رہے گا، کوئی بدلاؤ نہیں، شفا ہے، بھوکوں کے لیے کھانا ہے۔ اللہ کہتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ اللہ نے اس کو باقی رکھا اور تا قیامت باقی رہے گا، اور جس جگہ وہ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے مصلی بنانے کا حکم دیا، امام اسی طرف کھڑا ہو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اسی لیے عمرہ کرنے والے معتمر حضرات، حج کرنے والے حجاج جب طواف قدوم سے فارغ ہوتے ہیں یا طواف سے تو 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں۔ بھیڑ بھکڑ کی وجہ سے کہیں بھی پڑھ لیں، جائز ہے، اجازت ہے شریعت کی طرف سے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہی خانہ کعبہ ہے جس کے چاروں طرف 4 مصلے رکھے ہوئے تھے، اور آج بھی مشہور ہے چاروں مصلہ برحق۔ بھائی آپ ہیں حق بانٹنے والے، حق کا فیصلہ کرنے والے آپ لوگ ہیں، دنیا والے ہیں، چاروں مصلہ برحق۔ ایک ہی مصلہ ہے تو 4 کیسے برحق ہو گئے؟ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ کا حکم ایک مصلہ کو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، تو آپ نے 4 کیسے بانٹ لیا اور برحق بھی کہہ دیا؟ اتنی اتھارٹی آپ کو ہے؟ دنیا والوں کو نادانی اور جہالت پر مبنی بات ہے۔ میرے دوستوں بھائیو، اللہ کی طرف سے اس سرزمین کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، زمانہ حج کا آ رہا ہے، اللہ کے بندے دیوانہ وار جیسے پرندے شام کو اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوتے واپس آتے ہیں اڑ کر کے، کہ کب اپنے گھونسلے میں پہنچ جائے، اطمینان ہو جائے، ایسے ہی اللہ کے بندے پروانہ وار مکہ معظمہ حرم پاک کی طرف روانہ ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ اس گھر کی کشش، اس سرزمین کی کشش اور کھنچاؤ کی برکت، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعل ھذا بلدنا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ دوسری جگہ آیت ہے، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ معمار کعبہ شریف کو بنانے والے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے، جھکا ہو جائے۔ آج 4 دانگے عالم سے، پورا پچھم اتر دکن سے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں کی روزی دینا۔ ایسی یہ دعا مقبول ہوئی ہے کہ اس کا منظر اور خوش منظر آپ جا کر کے مسجد الحرام خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ جا کر کے وہ مناظر دیکھ لیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اس سرزمین کی برکت ہے۔ جو لوگ دیکھ آئے ہیں ان سے پوچھو،
اور جو نہیں دیکھے ہیں تو ان کے جذبات، ان کی آرزویں، ان کی تمنائیں ان کے دلوں میں تڑپ رہے ہیں۔ غریب ہے تو وہ کہہ رہا اللہ نے لکھا ہوگا تو ہم اس کا گھر دیکھ لیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا کہا جائے جہالت، اللہ کے رسول بلائیں ہیں تو جا، آقا بلائیں گے تو جائیں گے۔ بھائی توفیق دینے والا اللہ ہے، اور حدیث پاک میں کہ اللہ نے لوگوں کو بلایا ہے، یہ سب اللہ کے مہمان ہیں، حجاج کرام۔ اور جہالت نادانی کہ بس کفر یا کلمہ بکنے میں دیر نہیں لگاتے۔ بتوفیق الہی اللہ کی دعوت پر اللہ کہتا ہم نے ان کو بلائے، ہمارے مہمان ہیں، اور اس کا اجر میں دوں گا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں مبعوث فرمایا، وہیں پیدا فرمایا۔ ایسی جگہ جو ناف زمین ہے، زمین کا بیچلا حصہ ہے خانہ کعبہ۔ جیسے ناف ہمارے جسم کا ادھیاور ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر، ایسے ناف زمین ہے کعبہ چاروں طرف سے۔ اور اسی جگہ سراج منیر کو اللہ نے پیدا فرمایا، روشن چراغ کو بیچ میں رکھ دیجیے تو روشنی برابر پھیلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے وہاں پیدا فرمایا اور وہیں مبعوث فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی اسی جگہ گزری۔ 40 سال تو جیسے کہ تیسے تھی ہی، لیکن جب نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، رسالت کا صحرا گلے میں ڈالا گیا، ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی، تو آپ نے 13 سالہ زندگی کس مصیبت سے گزاری ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شاہد۔ وقت آیا، مکہ والے نکلنے پر مجبور کر دیے، قتل کی سازش کی، گھر گھیرا کہ آج نبوت کے چراغ کو گل کر دیا جائے، مگر اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کے کچھ نہیں چل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں۔ عبداللہ بن عدی بن حمراء زہری کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت حضور کو دیکھا جب آپ مکہ سے نکلے اور ایک اونچے مقام پر، ہزورہ مقام پر آپ کھڑے ہوئے اور کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف وہ رخ کیا، اور جو بات کہی اس کو عبداللہ بن عدی نے یاد کر لیا۔ اے مکہ، تو سب سے بہترین زمین ہے اس دنیا کی، اور اللہ کی محبوب ترین زمین ہے۔ میں یہاں کبھی یہاں سے نکلتا، لیکن تیرے باشندے رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں تاعمر اسی جگہ آباد رہتا، دنیا کے کسی اور جگہ اور زمین پر میں نہ جاتا، لیکن افسوس کہ تیرے باشندے ناقدری کریں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین سے کتنی محبت تھی، کہ آپ نے جب فرمایا کہ انک لخیر ارض اللہ، تو سب سے بہترین زمین ہے، محبوب ترین زمین ہے اللہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک، لیکن کیا کروں؟ برادران اسلام، حج کے تمام ارکان مکہ سے تعلق ہے۔ مدینہ شریف تو ہم لوگ جاتے ہیں، یا اللہ کے بندے سب پہنچتے ہیں حجاج کرام کوشش کر کے، مگر اس کا تعلق حج سے نہیں ہے۔
مسجد نبوی میں 1000 نماز کا جو ثواب ہے، جنت البقیع میں حاضر ہو کر دعائے مغفرت کرنا، قباء مسجد میں جا کر سنت کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھنا، شہدائے احد کے قبرستان پر پہنچ کر دعائے مغفرت کرنا، یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں دعوت دیتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بین بیتی و منبر روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے، وہ ممبری علی حوضی، اور میرا ممبر میرے حوض کوثر پر رکھا ہے۔ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اور مدینہ منورہ جو شہر رسول ہے اس کی دیدار کے لیے وہ جاتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، تو سارے ارکان، سارے مسائل حج کہاں ادا ہوتے ہیں؟ مکہ معظمہ میں۔ یہ طواف قدوم ہے، یہ طواف زیارہ ہے، یہ طواف عامہ ہے۔ فراغت کے بعد آپ 5 ٹائم 24 گھنٹہ میں جتنی بار چاہیں آپ طواف کریں۔ یہ منی کی حاضری ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا، اور خطاب کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ ایو بلد ھذا، میرے صحابہ بتاؤ، سوال آپ کے مجھے کون سا شہر ہے؟ شہر مانے جانتے ہو عربی میں مہینہ ہوتا ہے، لیکن یہاں میں جو شہر استعمال کر رہا ہوں وہ نگر کے معنی میں مکہ کے بارے میں پوچھا، یہ کون سا شہر؟ ایو بلد ھذا۔ صحابہ خاموش ہے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سمجھا آج مکہ کا نام بدل دیا جائے گا۔ تو آپ نے پوچھا کیا یہ بلدہ نہیں ہے؟ ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ یہ بلدہ نہیں ہے، یعنی مکہ معظمہ شہر؟ تب لوگوں نے کہا ہاں اللہ کا رسول۔ پھر فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو ہر ایک سوال پر صحابہ کے دل میں یہی خیال آیا کہ شاید آج اس مہینے کا نام بدل دیا جائے، اس دن کا نام بدل دیا جائے۔ آپ نے بتایا کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا نہیں ہے، یہ منی کا مقام نہیں ہے، یہ فلاں دن یوم ترویہ۔ خیر، آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے شہر محترم ایک ایک لفظ پر، جس طرح یہ شہر محترم، مہینہ محترم، جیسے یہ شہر مکہ محترم، یہ کانٹا نہیں آپ اس کا کاٹ سکتے، اور یہ جگہ محترم، آپ نے فرمایا ایسے ہی ایک مسلمان کی عزت، آبرو، اس کا خون، اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں اور نصیحتوں کا خیال کرتے ہیں؟ کبھی دل میں یہ بات سمائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطاب کر کے پیغام دیا ہے جو قیامت تک چلے گا، کہ جس طرح سے یہ سارے ایام، یہ شہر اور یہ دن و رات محترم ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر، ایک مسلمان کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے، جیسے شہر مکہ محترم ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے آئینے میں نہیں عمل کر رہے ہیں، آئینے میں نہیں اتر رہے ہیں، تو ہم اپنے ایمان کا فیصلہ کریں۔ ہم سوچیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ارشاد کر کے بتا دی ہے کہ مکہ معظمہ، حرم پاک، وہی تو ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ فرماتا ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دونوں کا رشتہ جوڑ دیا۔
صحابی رسول عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ خانہ کعبہ کو بنایا ابراہیم علیہ السلام نے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر طوفان نوح میں اڈا گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، باپ ابراہیم علیہ السلام، بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام. اللہ کے حکم سے وہاں پہنچے، وہ گھر بنایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم علیہ السلام بھی کیا خوب تھے، اللہ کا گھر اٹھا رہے تھے، دیواریں بلند کر رہے تھے، دعا پڑھتے جا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اللہ قبول کر لے. باپ بیٹے سے محنت کیسی قبولیت ہوئی ہے کہ آپ حج کے موقع پر نہیں، پورا سال پوری زندگی دن رات آپ خانہ کعبہ کے پاس جا کر معائنہ کر لیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے اللہ، ہم باپ بیٹوں کو اپنا مطیع فرما بردار بنا لے، اور اس شہر مکہ معظمہ میں خاندان اسماعیل سے ایک پیغمبر مبعوث فرما، ایک رسول جو تیری آیات پڑھ کر لوگوں کو دین و حکمت کی باتیں بتائے اور ان کے دلوں کو صاف کرے، پاک صاف کرے. وہ زکیہم، تزکیہ نفس فرمائے. انک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والا ہے، تیری قدرت سب پر غالب ہے. ایسی قبولیت ہوئی، دعا کو شرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو خاندان اسماعیل سے پیدا فرمایا، جو انبیاء کے امام بنے، جو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. وہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مرتبہ اللہ نے دیا، جو 5 خصوصیات آپ کو ملی وہ کسی نبی کو نہیں ملی، جس کا ذکر کبھی انشاءاللہ آئے گا. جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ طواف، جس کو عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جو ہے انجام دیتے ہیں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگ حاضری دیں پیدل چل کر، سواریوں پہ سوار ہو کر، تازہ ترین و موٹی دبلی پتلی اونٹنیوں پر. اب آج تو کار کا زمانہ ہے، اسکارپیو کا فلا، تو وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کریں، اس پاکیزہ پرانے گھر کا. پرانا اس لیے کہا گیا ہے پاکیزہ کہ وہ قیامت زمین بنائی ہی گئی اس مقام سے. سب سے پہلی زمین وہی ہے جہاں اللہ نے اپنے گھر کو بنوایا. آپ جب طواف کرتے ہیں، جس کو آپ گن نہیں پاتے کہ کئے قدم ہمارے طواف میں پڑے 7 چکر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، 10 درجہ بلند ہوتا ہے، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو طواف کرتے ہیں تو 10 غلطیوں گناہوں کو اللہ مٹاتا ہے ایک قدم پر. 30 فائدے، 3 فائدے ہیں لیکن 10 کر کے بتائے گئے ہیں. 10 نیکی لکھی جاتی ہے، 10 گناہ مٹھائے جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. دل میں تمنا کرو، تڑپ رکھو اللہ کے گھر پہنچنے کی، اللہ انتظام کر دے گا.
اللہ قادر مطلق ہے، آپ کو پہنچا دے گا، لیکن آپ کی سچی نیت ہے۔ آج ایسا نہیں کہ آپ حج کر لیں 1 2 3، پہلے تھا ایسا، تو کوئی جاتا تھا تو حاجی صاحب کہتے تھے ارے وہ چوتھے حج میں جو لائے تھے پانی زمزم کا، ذرا اسی کو لائیے گا، تاکہ جان لے بیچارہ کہ 4 حج کیے ہوئے۔ ریاکاری کا لفظ ہے، مکر و فریب کا لفظ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ارے آپ ظاہر ہی نہ کریں کہ ہم حاجی ہیں، کیا فائدہ؟ 5 وقت کے نمازی کو نمازی کوئی نہیں کہتا، اور ایک حج عمرہ کرنے والے کو حاجی کہا جانے لگا۔ ہے مسئلہ بڑا، جب عرفات میں پہنچو، مینا میں پہنچو، کنکری مارو، 5 دن کی مشقتوں کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ حاجی کا لفظ اللہ نے جو رائج کر دیا ہے، ضرور اس کی کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی اس پر بھید ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو قدم قدم پر نیکیوں کا انبار لگا دیا ہے، گناہوں کو مٹانے کی تدبیر کر دی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنما منزل ہی نہیں، تربیت عام ہے جوہر قابل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں، جسے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آئیے حوصلہ پیدا کریں، حلال روزی کمائیں اور اکٹھا کریں حسن نیت کے ساتھ کہ اللہ کے گھر کی ہم زیارت کریں گے، حج بیت اللہ کی ادائیگی کریں گے انشاءاللہ۔ حرم مدینہ کے متعلق آئندہ ہفتہ بات ہوگی کہ مدینہ منورہ کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا خیر و برکات ہیں۔ آخری بات، ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، دنیا کے کسی مسجد میں پڑھ لیں، مگر مسجد حرام میں جب آپ نماز پڑھیں گے، خانہ کعبہ والی مسجد میں جو ہے، خانہ کعبہ بیچ میں ہے، مسجد الحرام چاروں طرف سے ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فضیلت ہے حرم شریف کا، حرم پاک کا۔ 1,00,000 ظہر چاروں طرف، فجر چاروں طرف پڑھیں دنیا میں، اور 1 فجر 1 ظہر آپ کو مل جائے تو 1,00,000 فجر کے برابر ثواب ملے گا۔ انبار ہے ثواب کا ماشاءاللہ۔ جو لوگ جاتے ہیں، بہرحال اب کیا کہا جائے، کہتے ہیں گئے تھے ہم وہاں طائف ٹہلنے، گئے تھے فلاں جگہ ٹہل کے آئے، فلاں جگہ ٹہل کے آئے، اور کتنی نمازیں چھوٹی حرم پاک میں، اس کا احساس نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد ایسی ہیں جن کا ثواب اس طرح سے ہے کہ حرم شریف میں 1,00,000 نماز کا ثواب، اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں نماز کا 1,000 نماز کا ثواب۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کی زیارت کے لیے نہیں کجاوا کسا جائے گا، سواری نہیں تیار کی جائے گی سوائے 3 مساجد کے، ایک مسجد الحرام، ایک مسجد اقصی، ایک مسجد نبوی۔ آپ سن لیں، اور یہاں جو بسیں بک ہوتی ہیں، چلو اجمیر چلیں، اللہ کہ چھوچھا چلیں، ایسی جگہوں پر جہاں شرک کا جو ہے کاروبار بلند ہے، دین نام کا کوئی چیز نہیں، غیر اللہ کی پرستش ہے، انہیں اپنا ملجا ماوا ٹھہرایا جاتا ہے، مرادیں مانگی جاتی ہیں، سر جھکائے جاتے ہیں، پیشانی قبر پر رکھی جاتی ہے۔ وہ کام جو اللہ کے لیے تھا، لوگوں نے غیر اللہ کے لیے اس کو متعین کر دیا اور اللہ کو بیکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اس مسجد نبوی میں 1,000 نماز کا ثواب، مسجد بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں 1,000 نماز کا ثواب، اور مسجد الحرام میں 1 نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، چاہے کہ خواہش کرنے والے خواہش کریں، طلب پیدا کریں، جن کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے، چاہے وہاں ملازم ہو کر جائے گا تو خانہ کعبہ کا طواف کرے گا،
جس کی قسمت میں لکھا ہے اور اس کی کوشش ہے تو بھیک مانگ کر چلا جائے گا، لیکن آپ کی نیک نیتی لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو اس مقام مبارک و مقدس کی زیارت اور اس حج بیت اللہ اور عمرہ کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت مقام بلند ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔